سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی عالمی سطح پر ایک اور اہم سفارتی کامیابی، پاکستان 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں ووٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان میں 191 میں سے 169 ووٹ لے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ایشیا بحر الکاہل خطے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان میں تقریب کاری میں بھارت ملوث، ثبوت موجود ہیں۔ معید یوسف کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ بھارت سے کالز اور دہشت گردوں کو مالی امداد کے ثبوت ہیں۔ APS حملے کا ماسٹر مائنڈ را سے رابطے میں تھا۔ بھارت نے پڑوسی ملک میں سفارت خانے کے ذریعے چینی قونصلیٹ پر حملہ کرایا۔ PC گوادر اور اسٹاک ایکسچینج پر بھی حملے کروائے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ بامانی مذاکرات کے لیے 5 شرائط رکھ دیں۔ پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت 1 قدم بڑھائے گا تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ امن کے لیے اقدامات نظر بھی آنے چاہیے۔ یہ دونوں باتیں کرن تھاپر سامنے رکھتے۔ بھارت اب کھل کر کہتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نہیں مانتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر پر سودا ہو گیا۔ علماء کی ڈیڈ لائن گزر گئی، مولانا عادل کے قاتل گرفتار نہ ہوئے۔ کراچی علماء کمیٹی کا جمعے کو ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کا اعلان، تاجر برادری نے ہڑتال کی یقین دہانی کرا دی۔ مولانا عادل کے قتل کا معاملہ، پولیس نے ایک ملزم کا خاکہ تیار کر لیا۔ فائرنگ کرنے والے ملزم کا خاکہ عینی شاہدین اور فوٹیج کی مدد سے بنایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کورنگی، ملیر اور لائنز ایریا میں کارروائیاں جاری۔ موٹر ویز زیادتی کیس، عدالت نے عابد ملہی کو 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ملزم عابد کی شناخت پریڈ کی جائے گی۔ عدالت نے دوسرے ملزم شفقت کا بھی 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ IG انعام غنی کہتے ہیں کہ عابد کا سراغ برادر نسبتی کے نمبر سے لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عابد ملہی کی گرفتاری پر پنجاب پولیس کو شاباش۔ عثمان بزدار کا انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام۔ راولپنڈی میں لال حویلی کے قریب فائرنگ، 4 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ CPO کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کاموکی میں طالبات کو ہراساں کرنے کا معاملہ، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم ارسلان اور ساتھی کو اسلحہ لہراتے طالبات کو ہراساں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملک میں ہوش ربا مہنگائی، وزراء نے بھی آواز اٹھائی۔ کابینہ اجلاس میں مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، حل کریں گے، وزیر اعظم نے بھی یقین دہانی کرا دی۔ عمران خان بولے کہ شیخ رشید کی کارکردگی سب سے اچھی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے، دوائیں مہنگی ہونے پر باتیں سننا پڑتی ہیں۔ فیصل واڈا کی شبلی فراز پر مراد سعید نے ندیم بابر اور عمر ایوب پر تنقید کے نشتر برسائے۔ کورونا پھیلاؤ کا سبب بننے والے عوامی اجتماعات کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ، NCOC کی گائیڈ لائنز جاری۔ معاشی سرگرمیوں کے سوا ہر قسم کے عوامی اجتماعات سے پرہیز پر زور۔ عوامی اجتماعات ضروری ہوں تو SOPs کی پابندی کی جائے۔ گائیڈ لائنز کی تیاری صوبوں کے ساتھ مشاورت سے کی گئی۔ حکومت مخالف تحریک، مریم نواز کی پاسبان رضاکاروں کو گرفتاری سے بچنے کی ہدایت، کہتی ہیں کہ گوجرانوالا کے جلسے سے حکومت خوف زدہ ہو گئی۔ کارکنان کا جذبہ دیکھتے ہوئے حکومت نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ 16 اکتوبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا۔
پہلوانوں کے شہر میں سیاسی دنگل، تیاریاں جاری۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ انتظامیہ کو بنی گالہ سے حکم ملا تو جلسے کی اجازت دیں گے، اسٹیڈیم میں اجازت نہ ملی تو 16 اکتوبر کو جی ٹی روڈ پر پنڈال سجائیں گے۔ پی ڈی ایم کا جلسہ ملک کی تقریر بدل دے گا۔ قمرالزمان کائرہ بولے کہ چھاپے قابل مذمت ہیں، گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے۔ بھارت کا کروز میزائل نربھائے کا تجربہ ناکام، لانچنگ کے 8 منٹ کے بعد ہی بھارتی میزائل تباہ ہو گیا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ میزائل بنانے میں 10 سال سے زائد کا عرصہ لگا، لیکن انجن خراب نکلا۔ کورونا کے عالمی وار جاری، اموات 10,79,000 سے بڑھ گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 3,82,97,000 تک جا پہنچی۔ بھارت میں 723، امریکہ میں 675 اور ایران میں 254 اموات ریکارڈ۔ دنیا بھر میں 2,87,67,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ مغربی امریکی ملک مالی میں شدت پسندوں کے حملے، 23 افراد ہلاک۔ سکورا میں فوجی چوکی پر حملے میں 9 جوان مارے گئے۔ بنکاس میں 2 خواتین سمیت 12 عام شہری ہلاک ہوئے۔ پاکستان آرمی نے مسلسل تیسری بار برطانیہ میں منعقدہ اسٹیکنگ مقابلے جیت لیے۔ پاک آرمی کی ٹیم نے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں مقابلہ جیتا۔ پاکستان ہائی کمشنر لندن کی پاک آرمی کی ٹیم کو مبارکباد۔ موزن احمد خان نے پاک آرمی کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر، یوٹیوب اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔